جب سے شادی ہوتی ہے ناچ گانے شروع ہوتے ہیں، لوگوں کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں، اور شادیوں میں مکس ڈانس ہوتا ہے اور لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ جوان لڑکے لڑکیاں آ کے مکس ڈانس کرتے ہیں اور بہت سے گناہ یہاں سے جنم لیتے ہیں۔ تو جس کام کی ابتدا ہی شیطان راضی کرنے سے ہوئی ہو تو اس میں پھر کیا رحمتیں اور برکتیں آئیں گی اور کیا اولاد نیک اور صالح پیدا ہوگی۔ پھر ایسی شادیوں کا انجام یہ ہوتا ہے میاں بیوی میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے، گھر میں ہمیشہ اختلافات، اور پھر بعد میں جا کے اولاد بھی ان کی ایسی ہی پیدا ہوتی ہے جو نافرمان ہوتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دنیا میں انسان کے اوپر خوشی اور غم دونوں قسم کے حالات آتے ہیں، اور چونکہ انسان ہی اس کا تختہ مشق بنتا ہے، جانوروں کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہیں۔ انسان ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتا ہے، کبھی پیسہ آتا ہے، کبھی جاتا ہے، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے۔ تو اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ فرمایا مومن کی شان ہی عجیب ہے، اس کا ہر کام ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور فرمایا یہ شان صرف مومن کی ہے، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ شان صرف مومن کی، کسی اور کی نہیں ہے۔ فرمایا جب اس کو خوشی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ خوشی کا موقع دیتے ہیں، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ یہ تیری طرف سے ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر اس کو کوئی تکلیف پریشانی نقصان ہوتا ہے تو پھر صبر کرتا ہے۔ تو دونوں حالتوں میں اللہ کی طرف سے اس کو اجر ہی ملتا ہے، شکر پر بھی اجر اور صبر پر بھی اجر۔ ہر انسان کے گھر میں، جس کے گھر میں بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کا رسم ہے، دنیا کا قانون ہے۔ اب اس موقع پر کچھ لوگ اس نعمت کو، بچے کی یا بچی کی نعمت کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اللہ کا دین سمجھتے ہیں، پھر تعلیمات نبوی کے مطابق یہ مرحلہ بھی گزارتے ہیں، ان کی صحیح جگہ شادی کراتے ہیں، پھر اس شادی کے اندر جو تعلیمات ہیں دینی تعلیمات، اس کے مطابق خوشی کے ساتھ شکر کے ساتھ اس معاملے کو، اس مرحلے کو گزارتے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیتے کہ جس سے اللہ یا اللہ کے رسول ناراض ہوں، کوئی خرافات، کوئی بے دینی کا کام، کوئی غلط کام نہیں ہونے دیتے۔ جبکہ کچھ لوگ جن کے پاس یا تو دین کی کمی ہوتی ہے یا زیادہ پیسوں کے گھمنڈ میں وہ دین کو سبوتاج کرتے ہیں، دین کو پیٹھ پیچھے ڈالتے ہیں، دینی تعلیمات کو ایک طرف کرتے ہیں، اور صرف اپنی نفسانی خواہشات پر چلتے ہوئے اس عظیم موقع کو، اس مبارک موقع کو، جہاں سے دو انسانوں کی زندگیاں شروع ہونے والی ہیں، جہاں سے ایک خاندان کی ابتدا ہو رہی ہے، اب آگے جا کر اس خاندان میں پتہ نہیں کتنے افراد پیدا ہوں گے، بس اوقات اس دو افراد سے آگے سینکڑوں ہوتے ہیں، ہزاروں تک بھی ہوتے ہیں۔ اس شادی بیاہ کے موقع کو وہ گناہ کا سبب بناتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا سبب بناتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بس اوقات پکڑ بھی آتی ہے اس پر۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ اللہ نے خوشی کس نے دی ہے، ان کو اولاد کس نے دی ہے، یہ مال کس نے دیا ہے، یہ خوشی کس نے دی ہے، اللہ نے دیا ہے۔ بجائے اس کی کہ وہ اس موقع پر 2 رکعت
شکرانے کے ادا کرتے، الٹا وہ اس خالق کو، اس مالک کو ناراض کرتے ہیں جس نے ان کو یہ خوشی دی ہے، اور اس خوشی کو نافرمانی میں تبدیل کرتے ہیں، اور بسا اوقات اس کے نتائج بھی پھر وہ مختصر وقت میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہی شادیاں ہوتی ہیں، کچھ دنوں کے بعد اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے ہمیشہ، کیونکہ ابتدا ہی غلط ہوئی، شیطان کو راضی کیا ابتدا ہی سے۔ اب تو جس کام کی ابتدا ہی شیطان راضی کرنے سے ہوئی ہو تو اس میں پھر کیا رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، اور کیا اولاد نیک اور صالح پیدا ہوگی۔ پھر ایسی شادیوں کا انجام یہ ہوتا ہے، میاں بیوی میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے، گھر میں ہمیشہ اختلافات، اور پھر بعد میں جا کے اولاد بھی ان کی ایسی ہی پیدا ہوتی ہے جو نافرمان ہوتی ہے۔ شادی بیاہ میں موقع، محل، علاقے کے حساب سے رسوم و رواج ہوتے ہیں۔ بعض علاقوں میں جب سے شادی ہوتی ہے ناچ گانے شروع ہوتے ہیں، لوگوں کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں، اور شادیوں میں مکس ڈانس ہوتا ہے، اور لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ جوان لڑکے لڑکیاں آ کے مکس ڈانس کرتے ہیں اور بہت سے گناہ یہاں سے جنم لیتے ہیں۔ ایک اور غلط کام کہ شادی کے موقع پر پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے، اسراف ہوتا ہے، تبذیر ہوتی ہے۔ یہ مال، یہ جائیداد، یہ اللہ کی نعمت ہے، پیسوں کو ان کے اوپر اتنا اچھالتے ہیں، اتنا پیسے ڈالتے ہیں۔ یہ رسم ہے کہ وہ دلہا کے اوپر پیسے اڑاتے ہیں، پیسے ڈالتے ہیں، وہ بس اوقات پاؤں کے نیچے آتے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ اسراف کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، لوگوں اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ وہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آپ کو پاس پیسے ہیں، ٹھیک ہے، ایک گاڑی کی ضرورت ہے، آپ نے 3 4 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس مطلب 2 آدمی ہیں، آپ 2 آدمیوں کا کھانا پکانا چاہیے، لیکن آپ نے 10 آدمیوں کا کھانا پکایا، 2 نے تو کھا لیا، باقی سب اس کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح تبذیر یہ ہے کہ جہاں پر موقع محل نہ ہو وہاں پر آپ مال خرچ کریں۔ اب جیسے کہیں جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایسے ہی مال اڑا دیا، پھینک دیا، یا جیسے یہ موقع ہے شادی بیاہ کے موقع پر آپ نے اگر دلہا کو تحفہ دینا ہے تو آرام سے جا کر اس کو دے دیں لفافے کے اندر، احترام کی شکل میں، لیکن اس طرح اڑانا یہ تبذیر ہے۔ اور فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس لیے شادی بیاہ کے موقع پر لوگ کہتے ہیں ہم خوشی کر رہے ہیں، خوشی میں آ کے یہ ساری برائیاں اور سارے گناہ کرتے ہیں، خوشی میں آ کر لوگوں کو گناہ کا موقع دیتے ہیں، نوجوانوں کو۔ اس لیے سنت طریقہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں، آپ کی بچیوں کی شادی ہوئی ہے، صحابہ کرام کی ہوئی ہے، خلفائے راشدین کی ہوئی ہے، سارے نمونے موجود ہیں۔ اب دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ خوشی کو بھی دین کے تابع کریں۔ اگر خدا نخواستہ غم ہوتا ہے، فوتگی ہوتی ہے، کہیں کوئی اور اس طرح کی بات ہوتی ہے، تو بھی اللہ کے دین کو فالو کریں، اس کے حدود میں رہتے ہوئے غم منائیں۔ اسی لیے فرمایا کہ مومن کی شان عجیب ہے، اس کو خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، اس پر اجر ملتا ہے، غم ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان طرح کے خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بعض جگہوں میں رواج ہے، بہت در 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 گولیاں برساتے ہیں، اور ایسا بھی ہوا ہے کئی جگہوں میں، میرے علم میں بھی ہے کہ گولیاں چلائیں آ کے کسی کو لگ گیا، بسا اوقات دلہا کے بھائی کو لگ جاتا ہے،
بسا اوقات کسی مہمان کو لگ جاتا ہے جو شادی میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ان فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں، اور یہ جو مال اللہ نے دیا ہے یہ امانت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس لیے اس کو صحیح خرچ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔